بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی علیہ السلام نعرہ حیدری الصلاة والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المعصومۃ المعظمۃ المقدسۃ الکریمہ صدیقۃ الکبریٰ عالمہ غیر معلمہ صلوات اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحمید والفرقان المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات مالک کائنات تم کسی کا محتاج نہ کر امام حسین بادشاہ ہر عزادار نو اربعین کربلا کرنے توفیق عطا فرمائے جنہ مرحومین دے ثواب واسطے اکٹھے ہوئے مالک کائنات انہاں دے درجات بلند فرمائے سب سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے حوالے نال کوئی اپنے ذہن وچ ایک گل ہے کہ نہیں پہنی کہ وہ بڑا علمی بندہ ہے یا بہت بڑا بندہ ہے نہیں میں گداگر پاک مخدوم کائنات مبارکہ دا جو کچھ سرکار سلمان نے خیرات سمجھ کے میری جھولی وچ پائے میں کوشش کراں گا کہ اس نو نماز شب دی طرح ادا کراں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نام ہے داؤد رضی بسم اللہ جیو سیدزادے دی ورسی واسطے سی اکٹھے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس مالک دی بارگاہ دے وچ نظرانہ پیش کرنے کی کوشش کریے جڑا پردے دے اندروں بہ کے اس انتظار ہے کہ میرے آمن دا دنیا چ ماحول پیدا ہوئے تے میں رخ تو پردہ ہٹاواں بسم اللہ نعرہ حیدری داؤد رضی نے مالک کائنات نے سوال کیتا کہ مولا ما الحجت مولا حجت کیوں آتے صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ اگر حجت خدا ایک لمحے واسطے دنیا دے وچ دا وجود نہ ہوئے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے توجہ ہے میرے پاس اور دوسری بات ہے کہ ممبر پاک تے آمن والے بندے نو کوشش کرنی چاہیے گفتگو وہ کرے کہ جس گفتگو دا ممبر متحمل ہے میں گل غلط نہیں سرکار صادق علیہ محمد کا فرمان ہے جڑا بندہ آتا ہے نا کہ میرے تندرستی نہیں لگتی میں بیمار رہنا مالک کا فرمان ہے وہ ساری مجلس وچ بیٹھ کے لمبے لمبے سال لوے اسی اسے تو تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرا پھر مالک کی کائنات کا فرمان ہے کہ جڑا بندہ آتا ہے میں محتاج ہاں میں مقروض ہاں میرے کو پیسیاں دی رزق دی کمی صادق علیہ محمد دا فرمان ہے مجلس وچ بیٹھ کے خوش ہوئے ساڈے فضائل تے ساڈے تے درود پڑھے تے اسی اونوں سرکار ابو طالب دے دسترخوان تو رزق کثیر عطا کرا مالک کی کائنات نے فرمایا کہ
داؤد یاد رکھ اگر حجت خدا ایک لمحے واسطے دنیا دے وچ حجت خدا دا وجود نہ ہوئے دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ پھر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ داؤد یاد رکھ جدوں بندے دے سر دے اوتے موت دی تلوار لٹک رہی، کتاب کا نام ہے مادی موت، مالک فرمایا کہ جب تمہارے سر پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہو تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہو تو اس وقت تم وقت کی حجت کو پکارو، لمحے میں تمہاری مدد کرے گا۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ داؤد یاد رکھ ہر بندے تے ضروری ہے کہ معرفت امام حاصل کرے، کہ وقت دی حجت دی معرفت ہر بندے تے واجب ہے، اور مالک دا فرمان ہے جڑا بندہ وقت دے امام دی معرفت دے بغیر دنیا تو ٹر گیا مالک دا فرمان ہے کہ وہ جہالت دی موت مر گیا۔ توجہ ہے میرے پاس؟ داؤد آگیا کہ مالک معصوم دی حجت خدا دی معرفت کس طرح حاصل کرتا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ معصوم دی معرفت واسطے مالک نے دو دلیلاں عطا کی تھی۔ توجہ ہے میرے پاس؟ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ پہلی دلیل صامت ہے اور دوسری دلیل ناطق ہے، اور ہے میرے پاس؟ ضروری نہیں کہ میں گل کراں تے نعرے لگاں، گل میں اس واسطے شروع کی تھی بزرگاں نوں جواناں نوں پتہ ہے میں بچیاں واسطے گل شروع کی تھی تاکہ کسی ایک بچے دے دل وچ میری گل رہ گئی کہ میرے آمن دا مقصد پورا ہو جائے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایک دلیل صامت ہے ایک دلیل ناطق ہے۔ داؤد نے سوال کیتا مالک صامت کس نوں آندے نے ناطق کس نوں آندے؟ سرکار صادق علیہ محمد نے ارشاد فرمایا کہ صامت قرآن ہے، ناطق ہے وقت دی حجت۔ توجہ نہیں کرو۔ صادق علیہ محمد نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ سرکار محمد مصطفیٰ دی نبوت دی معرفت واسطے دو دلیلاں دی ضرورت ہے، ایک صامت ہے ایک ناطق ہے۔ صامت قرآن ہے، ناطق مولا علی علیہ السلام نے مولا امیر کائنات دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلاں دی ضرورت ہے، ایک صامت ہے ایک ناطق ہے۔ صامت قرآن ہے، ناطق مولا حسن علیہ السلام مولا امام حسن علیہ السلام دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلاں دی ضرورت ہے، ایک صامت ہے ایک ناطق ہے۔ صامت قرآن ہے، ناطق مولا امام حسین علیہ السلام نے مولا فرمایا کہ مولا امام حسین علیہ السلام دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلاں دی ضرورت ہے، ایک صامت ہے ایک ناطق ہے۔ صامت قرآن ہے، ناطق مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلاں دی ضرورت ہے، ایک صامت ہے ایک ناطق ہے۔ صامت قرآن ہے، ناطق مولا امام باقر علیہ السلام نے مولا امام باقر علیہ السلام دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلاں دی ضرورت ہے، ایک صامت ہے ایک ناطق ہے۔ صامت قرآن ہے، ناطق سرکار صادق آل محمد علیہ السلام نے سرکار صادق آل محمد دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلاں دی ضرورت ہے، ایک صامت ہے ایک ناطق ہے۔ صامت قرآن ہے، ناطق مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلاں دی ضرورت ہے، ایک صامت ہے ایک ناطق ہے۔ صامت قرآن ہے، ناطق مولا امام رضا بادشاہ گل جلدی جلدی سرکار قائم آل محمد تک پہنچی۔ خالق کائنات کو پتہ صامت دلیل قرآن موجود ہے۔ مالک کائنات نے ناطق دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان تے غیب کر دیتا۔ جدو سرکار قائم آل محمد دا ظہور خانہ کعبے وچ ہوئے دا، خانہ کعبے دا ماحول کی ہوئے دا، خانہ کعبے دی چھت تے مولا غازی دا علم ہوئے دا، تو بول یا نہ بول تیری اپنی مرضی، میں نوازش شب دا سجدہ ادا کرنا خانہ کعبے دے اوتے مولا غازی شہنشاہ دا علم ہوسی جڑی اذان ہوسی اودے چ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ پڑھیا جاسی۔ سرکار قائم آل محمد دا ظہور ہوسی، سرکار
سرکار قائم دی پشت بکھانے کعبے دی دیوار نال ہوسی سرکار عیسیٰ علیہ السلام نو نماز دا وقت ہوسی سرکار قائم آل محمد آکسن کہ تو اللہ دا نبی ہے اول العظم ہے صاحب کتاب ہے صاحب شریعت ہے تو نماز پڑھا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکسن کہ نہیں علی دا بیٹا اس وقت تو امام ہے تیری اطاعت میں عیسیٰ تے واجب ہے کہتے ہیں علی کو خالق اکبر کی عین کہتے ہیں حسین کو قلب و رسالت کا چین کہتے ہیں بچائے جو دین خدا کا خدا کی لاج رکھے زبان عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں نعرے حیدری حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر کہ نہیں علی دا بیٹا اس وقت تو امام ہے تیری اطاعت میں عیسیٰ سے واجب سید مادی بہت نے لکھا ہے کہ پوری کائنات دیکھ رہی ہو توجہ ہے میرے پاس سر جاتے ہیں ذہن بیدار کریں یا میں جاکھا کہ بطول دے پتر دا سر سجدے چوس اور مریم دے پتر دا سر بطول دے پتر دے قدموں میں چوس نہیں تسی بے نیازی پہ کر دے میں پتر نو عیسیٰ جیسا نبی نماز نہیں پڑھا سکتا وقت علی نو مدینے دا سبزی فروش نماز کی میں پڑھا سکتا اور سرکار صادق آل محمد فرمان کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہو تو کئی ہمارے شیعہ ایسے ہوں گے جو اپنے بستر پہ سوئے ہوئے ان کے بستر ان کی سواریاں بن جائیں گے وہ امام کے قدموں میں پہنچیں سمجھو ہے میرے پاس پھر صادق آل محمد کا فرمان ہے کچھ ہمارے شیعہ ایسے ہوں گے جن کے لیے بادل بھیجے جائیں وہ بادلوں پہ سواری کر کے سرکار قائم کے قدموں میں پہنچیں پھر داؤد رضی نے سوال کیتا کہ مالک تھوڑے مننے والے تھوڑے شیعہ کوئی کسے جگہ تھے کوئی کسے جگہ تھے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ جب ہمارا قائم بلائے گا تو ہمارا شیعہ اپنے گھر سے ایک قدم باہر رکھے گا دوسرا قدم مہدی کے قدموں میں بسم اللہ جیو اور صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو ہمارے شیعہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو پہلے بھی دیکھا ہے ساڑھا ایک عقیدہ رجعت یعنی کہ ایک واری قبر ٹوٹ جانا پھر قائم دے بلان تے پھر واپس اور امام صادق علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کائنات دیاں خوشیاں نے کہکشاں بن کے بطول دے چھوٹے پتر دے چہرے دا طواف کیتا صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ داؤد یاد رکھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا قائم بلا رہا ہے ہمارے ماننے والے قبروں سے اٹھ رہے ہیں اپنے کفنوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے ہمارے قائم کی بات پہ لبیک کہہ رہے ہیں بسم اللہ جیو گفتگو میں خوشک شروع کر لیں بسم اللہ ڈاکٹر دس دینے میں جڑا بندہ ایتھو سن لوے نا کانی چ اس زبان چ بول بھی لے جے میری گل تھوڑے کنا تے آوے وا تے مہربانی کرے کو تھوڑا تھوڑا میرے نال نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری سلامتی امام زمانہ بلند تر سلوات چلو ایک گل یاد کر لو کہ عقیدہ رجع بزرگان بھی پتہ ہے جوانوں بھی پتہ ہے بچے پھر قائم آل محمد دیاں دو غیبتیں ہیں ایک ہے غیبت صغرا ایک ہے غیبت کبرا غیبت صغرا کا دورانی ہے 73 سال سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام دی شہادت تو لیں گے سرکار قائم آل محمد دے آخری نیب تک مسجد جڑے مولوی صاحب قبلہ نے یقیناً بچے میں دستے ہوں دے کہ امام دے 4 نیب نے جنہوں نے نوائب اربع آگے شہید مطہری نے لکھے کہ علماء نے انہاں نوائب اربع دی عصمت بھی ثابت کی توجہ ہے میرے پاس
انہاں تو جی یہ لکھی ہے کہ عصمت اس واسطے ثابت کیتی ہے کہ امام دا نیب معصوم ہوتا ہے. بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو؟ کہ معصوم دا نیب معصوم ہوتا ہے. دوسری ہے غیبت کبریٰ. آخری نیب دی موت تو لے کے فی زمانے جڑا زمانہ گزردا ہے اینو آندے نے غیبت کبریٰ. اس غیبت کبریٰ دے وچ سرکار عسکری بادشاہ دا فرمان ہے کہ ہمارے ماننے والوں کو چاہیے کہ دین ان سے حاصل کریں جنہوں نے دین ہم سے سمجھا ہے. اور میرے پاس ہاتھ بن لے. اور سرکار صادق علیہ محمد کا فرمان ہے کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو ہمارے شیعہ کہیں گے ہم نے ان کو پہلے بھی دیکھا. مسجد نبوی مولا امام باقر علیہ السلام مسجد نبوی سرکار کا صحابی ہے نہ ہے تفضل. مسجد نبوی جو لوگوں کا رش سرکار باقر علوم نے ارشاد فرمایا کہ تفضل یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جاؤ ان سے پوچھو کہ پنجویں مولا کہاں پہ. توجہ ہے میرے پاس؟ مولا فرمایا کہ جا انہوں کو پوچھ کہ پنجواں امام کی. تفضل ایک ایک بندے کو لائے آگے پوچھے کہ پنجویں مولا کی. انہوں نے آکھا کہ اسی نہیں جانتے کہ امام کتنے تشریف فرمائے. توجہ ہے میرے پاس؟ مسجد نبوی سے لوگ بیٹھے اور وہی آکھا کہ اسی نہیں جانتے. تفضل واپس آیا پریشان ہو گیا. سکے مولا ایک ایک بندے کو پوچھے کہ امام کتنے. مولا انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ او دروازے دے وچ ایک اکھی تو انا بندہ پہ ہو. کیا بات ہے تھوڑے سمجھن تو سمجھے. مولا فرمایا جاؤ دے کو پوچھ کے پنجویں مولا کتنے. تفضل جلدی دے نال کول آیا او دے کو پوچھیا کہ پنجویں امام کتنے. اس کو مسکرا کے آگیا کہ سامنے ستون کے ساتھ رسول کا بیٹا بیٹھا ہے. اور جو میرے پاس سر جاوے ذہن میں دار کرے. تفضل واپس آیا پریشان ہو گیا. مولا دے قدموں یاد رکھیا مولا ہے جڑے اکھی رکھتے تو انہوں پہچان نہیں سکے. امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ یہ جو آنکھیں رکھتے ہیں نا ان کی آنکھیں اس قابل نہیں کہ ہمیں دیکھ سکیں. یعنی کہ سانو اپنے اعمال ایسے کرنے چاہیے کہ ساڈے کناں تے ایمان دی آواز پہنچ سکے. سانو اعمال اپنے ایسے بنانے چاہیے کہ ساڈیاں اکھی اس قابل ہو جان کہ امام نو ویکھ سکیں. یعنی کہ دین ہے اطاعت معصوم. معصوم کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایک دوسرے نال سلام ہاتھ ملا ثواب. اور جو ہے میرے پریشان نہیں کرے ثواب سلام رہتا. اگر بندے کی روح نکل جائے تو بندہ ہاتھ لاوے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. توجہ ہے میرے پاس؟ معصوم کا فرمان ہے کہ جس طرح بندے کی روح نکل جاوے تے بندے دے غسل واجب ہو جاتا ہے بندے دا جسم بیکار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر عبادت وچ روح حجت خدا نکل جائے عبادت بے جان ہو جائے. اطاعت حجت خدا ایدی کوفے دی ایک بی بی 24 گھنٹے برقع پا کے ہر وقت انہیں سوال کیتا گیا کہ تو ہر ٹائم برقع کیوں پا کے رکھا دیا. اس کیا میں برقع اس واسطے پا کے رکھنی ہاں کہ اگر امام دا ظہور ہو جائے تو میں برقع پاون نہ جاواں امام دی بارگاہ وچ لبیک حاضر حیدری. یعنی کہ سانو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دعا مانگی کرو کہ مولا اسی تہاڈی کریمی دے طالب تہاڈی ازمائش دے طالب نہیں اسی تہاڈی ازمائش دے قابل نہیں. یعنی کہ اس پنڈ دے وچ کسی بڑے عالم دین ہونا ہو جڑا بندے دی انگل نہ کے جنت دا. توجہ ہے میرے پاس؟ پریشان نہیں کرے. بانی مجلس او دے واسطے کوشش کرے گا کہ وہ اے سی والا کمرہ ہو یا کسی ایم ایل اے ایم پی اے ہونا ہو پریشان تو نہیں ہو. بسم اللہ بھائی جی. او دے واسطے سی گلیاں صاف کرنا دے کپڑے صاف ستھرے پاؤں. کدی سوچیا کہ پردے دے اندر بطول دا پتر بیٹھے
کیا انہوں نے آمن دا بھی اسی ماحول بنانا ہے کہ نہیں؟ گل اوکھی ہے اگر امام دا ظہور ہو جائے میرے سمیت تو بندہ ایسا آکھ سکتا ہے کہ مولا میرا گھر پا کے آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں. اصل ہے کہ ممبر دے تو ایک اللہ ہوندیاں کرنی چاہیے ذمہ واری ہے سنن والے دی ذمہ داری ہے پڑھن والے دی ذمہ داری اور اسی انہاں گلاں وچ پے گئے ہاں اپنی ذاتی احترام پیدا کر کر کے اسی اپنے اندر کتاب دا نام ہے سلیم بن قیس. امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان اس کتاب دے پہلے پیج دے اوتے لکھیا ہے. ہن تے نیٹ تے جس ٹائم جڑی کتاب دی کو سامنے آ جائے اس کتاب دے پہلے پیج تے لکھیا ہے کہ ہمارا وہ شیعہ ہے جس کے گھر میں سلیم بن قیس موجود ہے. اتنی ضروری کتاب. سرکار امیر کائنات کا فرمان کہ 73 فرقے ہوں گے 73 میں سے 13 ایسے ہوں گے جو ہماری محبت کا اقرار کرتے ہوں گے. پھر مولا کا فرمان ہے ان 13 میں سے ایک ایسا ہوگا جو ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. حجت خدا دی اطاعت کا حکم ہے. دین ہے حجت خدا دی اطاعت. ایک کردار ہے سرکار موسیٰ دے دور وچ بندے دا نام ہے بلمبا اون. یہ دعا منگدا تے اس دی دعا قبول ہوتی. ایک اس جگہ مقرر کی اس جگہ تے جا کے وہ دعا منگدا اس دی دعا قبول ہوتی ہے. اسرائیل والے لوگ دی بڑی عزت اور احترام کرتے ہیں تحفے تحائف پیش کرتے ہیں. صحیفہ ثمرات الحیات میں لکھا ہے کہ جب سرکار موسیٰ دا لشکر کافی دور ٹر گیا تے فرعون نے کچھ درہم و دینار کچھ اس وقت دی کرنسی ڈھیر سارے پیسے دیتے. اس آگے تو وہ پیسے لے لے تے دعا کر کے موسیٰ دا لشکر رک جاوے تے میں پیچھے جا کے اس تے حملہ کر بیٹھے ہو کے ٹر گئے. جب اس آگے تو دعا کر سرکار موسیٰ واسطے کہ اپنے مقام تے رک جاویں تے میرا لشکر پیچھے جا کے انہاں تے حملہ کر. اس ایک گدھا رکھیا جن دے اوتے بیٹھ کے نا وہ سفر کرتا تے وہ اس گدھے نال بڑی محبت کرتا. بڑی پیاری جی دی سواری ہے لاڈلی بڑے اچھے اچھے خوراک نو کھوندا. وہ نہ اٹھیا کہ اس گدھے دے اوتے سوار توجہ ہے میرے پاس. اس نو ٹرن دا حکم دیتا کہ ٹر. گدھا نہیں ٹریا اپنے مقام. وہ دے کول ایک چابک آ اس مارنا شروع کیتا. وہ دے ذہن وچ آ بھی اے جڑی گڈی روپیاں دی مینوں فرعون دتی اگر میں دعا نہ کیتی تے تے واپس ہو جائے. توجہ ہے میرے پاس. اس گدھے نو اتنا ماریا صرف کتاب نے لکھا ہے کہ گدھا زخمی ہو کے زمین تے ڈگ پیا تے قدم نہ چاہیا. نہیں اجے وہ جو بندے ہاتھ باندھ کے بیٹھے اس وقت وہ بلمبا اون جڑا ہے نا وہ سکھیا بھی گل سن تو کیڑی پیاری تے لاڈلی سواری ہے. میں تینوں بڑیاں خوراکاں دیندا س بادام دیندا س فلان دیندا س تے تو ٹریا نہیں. اس وقت اس گدھے نو اللہ نے بولن دی طاقت عطا کی. توجہ کرے تے نوکر دے جملے تے غور کرے. جدوں طاقت لبھی نا اس وقت ٹریا نہیں. اس وقت تے آکھیا تیرے تے اللہ دی لعنت ہوے میں اللہ دی حجت دی مخالفت وچ قدم چکدا. نعرے حیدری. یعنی کہ حجت خدا کی اطاعت جڑی واجب ہے وہی دی. سرکار ابراہیم علیہ السلام جدو آگے سٹیا پرندہ ہے اردو گل تو سارے نہیں آ وہ تے آ رہے جتھے اللہ کا نبی آ گیا وہ دی چونجے چ پانی. ایک پرندے پوچھے جاؤ کہتے ہیں ہو سکیا چونجے چ پانی اتنے سٹنا ہے جتھے اللہ کا نبی آ گیا. ہو سکیا تیرا پانی راہ چ ختم ہو جائے تو آپ سڑ جانا. ہو سکیا اس گل میں تعلق نہیں آگ بجھ دیے کہ نہیں تے مینوں اپنی زندگی نال بھی کوئی نہیں. اس کیا پانی کا قطرہ سٹ کے اللہ دی بارگاہ دسنا ہے کہ مالک میں تیری حجت ابراہیم نالا نمرود نال نہیں. بسم اللہ جی ہو. یعنی کہ کوشش کرنی چاہیے کہ سانو باہر میں بادشاہ
ماحول داڑھی بنا کے بیٹھا ہوئے یا اللہ دے گھر وچ اذان ہوئے تے بندہ دنیا داری دے کماں چ لگ پے اور معصوم دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ افضل وقت وچ نماز پڑھتا ہے وہ انجی سمجھے کہ قائم آل محمد دی ابتدا اس نماز پڑھتا کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جب باہر میں بادشاہ خود نماز ادا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہے 2500 سال۔ ایسا علیہ السلام کی مجلس ہے اس وقت میں گلہ شروع کی تھی ورنہ اور گلہ اولیاء میں جنت زیادہ نہ رسول تو زیادہ ہے ہوگا تاکہ بلاوے گا کوئی لیکن یہ کہ میں اس گل کی مطمئن ہوں گا کہ میں سودا خالص دے کے آیا۔ توجہ ہے نوح علیہ السلام کی زندگی ہے بابا جی 2500 سال 2500 سال اللہ دے نبی دی زندگی۔ صاحب مجالس المومنین نے لکھے کہ اللہ دے نبی نے 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ 80 یا 82 بندے ایسے جن اللہ دے نبی نے کلمہ پڑھا۔ شہر دبارو گئے کہ اللہ دے نبی عبادت میں کرتے ملک الموت آ پریشان ہو گیا اس ہر کون ہو گیا توجہ ہے ملک الموت نے سلام کیتا اللہ دے نبی میرا سلام ہو حضرت نوح علیہ السلام نے سجدے جو سر چایا تے پوچھا کیوں آئے اسے کیا اللہ دے نبی تو پتہ ہے میرا ہکو کام ہے میں جتنے جانا ہوتے خیر نہیں ہے اللہ دے نبی میں تھوڑی روح قبض کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا اس تھوڑے جے وقت اللہ ملک الموت آکھیا اللہ دے نبی 2500 سال زندگی تسی گزاری بیٹھے ہو 2500 سال اللہ دے نبی اپنے رمن واسطے کوئی جگہ کوئی مکان کوئی جھوپڑی نہیں بنائی میں کائنات کو مان کر دے اللہ دے نبی نے جواب جدوں آکھیا نا تسی اپنے رمن واسطے کوئی جگہ نہیں بنائی حضرت نوح علیہ السلام فرمایا مینوں تیرے انتظار کوئی شے بنانی نہیں اللہ ملک الموت آکھیا اللہ دے نبی جڑے تھوڑے نبیوں تے سلطان ہونے نا محمد مصطفیٰ انہاں دی امت نے اپنے مکان لوہے دے تیار کر حضرت نوح علیہ السلام آکھیا انہاں دی زندگیاں لکھاں سال فرمایا نہیں کسی دی 50 سال کسی دی 60 سال کسی دی 70 سال اللہ دے نبی بڑے تھوڑے بندے ہونے جنہاں نوں سوت ہو کے قدم رکھن دے حضرت نوح علیہ السلام فرمایا ملک الموت اگر میں نوح محمد دی امت جو ہوواں تے 100 سال دا ایک سجدہ ادا کراں اللہ اج تو مرنا ہے تے قبر جانا ہے اودوں سے فرشتے انواع کرے ہن کدی سنت دنیا تے بھیجے نہ تے سجدے کر کے وکھاوے وقت ہے جڑا ساڈے کول موجود توجہ ہے میرے بسم اللہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین مالک دا فرمان ہے اس کتاب کے وچ کوئی عیب نہیں کوئی شک و شبہ نہیں مالک دا فرمان ہے ھدی للمتقین اے دے وچ ہدایت ہے کن کے لیے متقیوں کے لیے کتاب ہے تفسیر نور الثقلین امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے سائل نے سوال کیتا مولا متقی کون ہے امام صادق نے فرمایا کہ متقی ہم 14 کے شیعہ ہیں اور ہے میرے پاس مالک کے کہنا سے مسیرت اہل بیت چلنا کی توفیق عطا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور آخری گل بارش ہونا رک گئی قحط پہ گیا بھوک پہ گئی بندے سرکار موسیٰ کو آئے کہ تسی اللہ نہ گل کرو اللہ کو پوچھو کہ بارش کیوں نہیں ہوئی توجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ عرض کی تھی کہ مالک میری قوم کی کچھ دیے بارش کیوں نہیں ہوئی آواز توحید ہے موسیٰ تیری قوم میں ایک بندہ اتنا گناہگار ہے جدے گناہوں دی وجہ تو رحمت نزول نہیں ہو غور ہے میرے پاس سرکار موسیٰ واپس آئے آکے دسیا کہ مالک دا حکم ہے تو اڑے ایک بندہ بڑا گناہگار ہے جدے گناہوں دی وجہ تو میری رحمت نزول نہیں ہو ایک سیانا جو بندہ آگا بندے ہو سکیا موسیٰ اللہ کو پوچھ بندے دا نام بندے نو قتل کر دینے یا بستی چکڑ دینے تو جو ہے میرے پاس سرکار موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ پھر عرض کی تھی کہ مالک میری قوم پہ آندھی ہے بندے دا نام دسو ان مار دئیے یا قتل کر دئیے یا بستی چکڑ دئیے آواز توحید ہے موسیٰ میرے ناموں دے وچوں ایک نا ہے 27
ستار العیوب اے بند پردہ پاؤنا موسیٰ او میرا بندہ ہے میں برداشت نہیں کرتا کہ وہ دی برادری ہے جو دے خاندان ہے جو بستی شہر جو میں نہ لواں تو اپنے خاندان ہے ذلیل ہو گئے سرکار موسیٰ واپس آئے آگے پیغام دیتا کہ میرا مالک پیدا ہے میں ستار العیوب ہوں میں نہیں چاہتا کہ اس بندے دا نام دساں کہ وہ بندہ اپنی بستی ذلیل ہوئے اتنی گل پہ کر دیا نو تو رحمت نزول شروع بارش بسر لگا انہاں کیا اللہ دے نبی تساں بندے دا نام ہی نہیں دسیا بندے نے کٹیا بھی نہیں توجہ میرے پاسے کرے بندے نے بستی چو کٹیا بھی نہیں تو پھر بارش کی میں پھر سرکار موسیٰ نے اللہ دی بارگاہ میں چرچ کی تھی مالک پوچھتے پہ آوازیں تو ہی دئی موسیٰ جدو میرا جا کے تو پیغام دیتا ہے نا کہ اللہ پیادا ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا پیارا بندہ اپنی بستی ہے اپنے رشتہ داراں میں اپنے عیباں دی وجہ تو ذلیل ہوئے اس میرا پیغام سن کے اس میرے بندے نے توبہ کیتی ہے او دی توبہ دی وجہ تو رحمت نزول شروع ہو یعنی کہ گناہ کی نفرت کرنی چاہیے گناہگار کو نفرت نہیں کرنی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ نماز پڑھتا ہوگا تو دوجے بندے کو بندہ ہی نہ سمجھتا کیونکہ اللہ دی عبادت جڑی ہے وہ عاجزی سکھاندی ہے تکبر نہیں سکھاتی صادق علیہ محمد کا فرمان ہے اگر تہاڈی قیمت 1 روپیہ ہے تو دنیا دے سامنے اپنے آپ کو 4 آنے دا ثابت کر غور ہے بسم اللہ آخری کا پریشان تو نہیں بیٹھ بسم اللہ مطلب میری گلاں تھوڑی نعرے تکبیر اللہ نعرے رسالت نعرے حیدری عراق کی ایک جماعت ہے کتاب کا نام ہے الصراط السوی علامہ سجاد نظر سرسوی ایک جماعت عراق کی ہر وقت امام دے ظہور دی دعا وہ کوئی کام کرتے ہیں بندے انہوں پوچھ دے رہا ہیں کہ سی کام اس واسطے کر رہے ہیں کہ امام دا ظہور ہو جائے اور ہے میرے پاس ایک بندے نو اشارہ ہوئی کہ تو فلاں گلی چاہ جا عبادت کرتے ہیں پتہ چل جائے تو ساڈا ظہور جلدی وہ بندہ اس گلی اس پہنچیا اس ویکھیا کہ گھر دے اندر ایک مستور بیٹھی ہے مصلے تے رو رہی ہے کول جوان بیٹھ گئی اس دستک کی تو کیا ہو سکتا ہے ضرورت مند ہو امام نے دروازے تے بھیجے ہو وہ دروازے تے آیا ضعیفہ کو پوچھا تیرے رومن کا مقصد سا کہ رومن کا مقصد صرف ہے کہ میں زندگی دے ایسے حصے چلی گئی ہوں میری جوان بیٹی ہے میں دعا بھی مانگنی ہے کہ میری زندگی ہے کوئی اچھا رشتہ آ جائے تو میں ان کا عقد کر اس بندے آخیا کہ میرے تو اچھا اور نیک رشتہ نہیں لگتا عقد ہو گیا رات کو بستر تے پہنچیا دروازے تے دستک پوچھا کون آواز آئی کہ امام دا ظہور ہو گیا تے امام تینوں بلایا اس کیا کہ مالکن واقعوں کے ایک لمحہ انتظار کرن تے میں حاضر پہ ہونا اس اتنی گل کی تھی فوراً والے کے کائنات دی آواز آئی کہ ایک تو ہی نہیں چاہتا کہ میرا ظہور ہو گیا اور ہے میرے پاس یعنی کہ سارے عمال دی وجہ تو امام دے ظہور دے وچ دیرے سانو عمال ایسے کرنے چاہیے سانو ماحول ایسا پیدا کرنا چاہیے امام دا فرمان ہے جدو سرکار قائم علی محمد دا ظہور ہونا ہے امام نے مرتجس تے سوار ہونا ہے امام دے ہاتھ سے 2 تلواراں ہونیاں جدو امام نے حملہ کرنا ہے نا تے گلیاں بازار خون دے دریا بن کے بہہ پاؤنے اس وقت مخلوق نے آکھنا ہے کہ بطول دا پتر امان جدو لوگاں امان منگنی ہے نا اس وقت امام نے اپنی آباد ایک نلین کرنی ایک جتی کرنی جدے تسمے ٹوٹے ہوندے اس وقت امام رو کے آکھن دے اجے تک میرے دادے حسین دی اس جتی دے ٹوٹے تسمے دی قیمت ادا نہیں دیگرے پھرا مغرب دی اذان ہوئی تے لٹ پہ گئی نہیں یہ کئی بندے بے نیازی نہ میری گل سنیں میں آکھیا ڈیگرے نے پھرا اٹھا سا مغرب دی اذان ہوئی تے لٹ پہ گئی فجر دی نماز پڑھ کے اجے تک بطول دیاں دیاں مصلے تے بیٹھیاں یا زیوراں والی گھٹ آئی
میری سین دی آواز آندی ہے کہ نو پواواں لیلا نو پواواں رباب نو پواواں یا فروا نو پواواں اے جنونے جویں علی دیاں دھیاں چاندیاں مقدمین پڑھتے ہوندے ہیں جدوں اس رومن دا پتہ قبر وچ لگ سی تو آزادار دنیا تو ٹرتے ہیں نا آدھ رات دے ٹائم قبر وچ فرشتے آندے نے جدوں فرشتے سوال کردے نے کٹے سرڑی لاش اٹھدی ہے جہدے جو آواز آندی ہے پیار نال سوال کر دنیا چ میری بہن دے برقے دے بہن کر میں بسم اللہ کراں ان آسماں دا صدقہ مالک مرحومین دے درجات بلند میں بسم اللہ کراں جدو آنکھیں لگے نو پواواں اور میں آلہ لے ہوں دو ہاتھ سامنے نواز آندی ہے میں نو پوا میں جو تیری کنیز ہاں اس وقت میری سین دی آواز آندی ہے اماں بابا علی تو کو بھیڑ آندے ہیں ماں بطول تو کو بھیڑ آندے ہیں اماں اسی تو کو ماں آندے ہیں میں ماں دے ہتھاں وچ زیور کیویں پواواں میں بسم اللہ کراں کربلا اور شام یہ دو شہر نہیں مقدمین پڑھدے ہیں دو مقتل گاہ کربلا او مقتل گاہ جتھے ماواں دے سامنے ڈھیر سارے پتر کستے رہے کھائے کر لیں شام او مقتل گاہ جتھے ایک پتر دے سامنے ڈھیر ساریاں ماواں ذبح ہوندے رہے میں شکر کروں آئے کر کے رونا اللہ ماں حسین دی راضی ہو بھی آج 4 سفر ہے نا 12 محرم ولی کوفے آئی جان ایک مجتہد نے مجلس پڑھ دیا جملہ آکھیا آغا مراشی جنہ دا ذکر پہ کر دیا قبلہ انہا جملہ آکھیا تے روندے روندے ممبر تو ڈگ پہ جملہ انہا کیا آکھیا کہ علی دی دھی ابن مرجانہ دے دربار اچھ داخل ہوئی علماء نے سوال کیتا کہ بلا فقط جملہ آکھیا نے انہاں روندے روندے آکھیا توانو نہیں پتا تسا سمجھیا نہیں کہندے دربار اچ کون آئے میں 17 دن دا سفر کر کے 29 محرم نو علی دی نہج البلاغہ بغیر غلاف دے شام دوبارہ واقع ہو میں سب کتاب نے لکھے کہ دمشق شہر میں 4 دروازے باب ہجون باب کردیس باب تمہ باب خزران اور سب کتاب نے لکھا ہے انہا چمہ دروازے ہیں 12 لکھاں دا مجمع اندروں بھی لکھاں دا مجمع اعلان کیتا ہم نے کہ اسلام جنگ جت لئیے 29 محرم نو علی دیا دھیاں یہ جڑا باب ہجون ہے نا میں آلہ لیاں اے او دروازہ ہے جتھے علی دیا دھیاں 29 محرم تو لے کے 3 سفر دی شام تک کھلو دیا رہے میں یا میں جاکنا اے او دروازہ ہے جتھے علی دیا دھیاں 15 بانگا سو کرو سوال مجبوری کے لیے صاحب مرکات الکان نے لکھے کہ ویلے حکم ہوندا اجے بارو کھلارو اجے شراب پیوان والے نہیں مولا سجاد کا فرمان ہے جے علی ولی اللہ پڑھنے تے زندگی میں 2 کم نہ کرے ایک شراب نہ پیویں دوجا تاش نہ کھیلے کہ ویلے حکم ہوندا اجے تک بارو کھلارو اجے بازار نہیں سجے کہ ویلے حکم ہوندا اجے بارو کھلارو اجے نگال نقلا کرنے والے نہیں آج دے دن دا بیان کرنا ایک موقع دی خلاص کر دینا کہ ویلے حکم ہوندے اجے بارو کھلارو اجے نقال نقل کرنے والے نہیں گئے اجے تماشا کرنے والے نہیں گئے جوانوں میں مر ونجا جدو 4 سفر نو علی دی دھی دا پہلا قدم بازار چاہے گا 1.25 لاکھ دا مجمع نچدا نظر آیا ہے اکبر دا قاتل ہس ہس کے نچ نچ کے آندا پیا جنوں ٹرن دا ڈار ہی ہوندا باغی دی وڈی بھیڑ ہے اور جوانوں میں مر ونجا جملہ میں نہ پڑھا میری سین نے پہلی گلی دا موڑ بلائے صاحب کتاب نے لکھے مکانہ دیا چھتاں تو عورتاں ابلدا یا پانی سٹے ہیں میں بسم اللہ کرا جوانوں جڑا اگلا گلی دا موڑ بلایا ہے میں
مرونجا جملہ میں نہ پڑا اس دے چھاتو لوگاں نے عورتاں نے بلدی بھا سکتی ہے میری سیڑ رکو دی حالت جو مولا سجاد دے اتو آ گئے جنہیں جو پھرا دی سانگل بٹھینا تے آنکھ بند ہو گئی ہے اس وقت میری سیڑ دی آواز آتی ہے میں تنو 70 قدم تے گسلا دے دی رہیاں اکھی کھول بھیڑ دی وقت لگا میری سیڑ ایک گلی دا موڑ بلا ہے اس گلی تو میری سیڑ سفر ان شروع کیتا ہے جی میں مولا حسین اکبر دی لاش پہ آئے میں بسم اللہ کرا ایک مکان دی چھاتے عورت ہے جدے ہاتھ چکی دا پھوڑے میں کمی نہیں دیکھ کیا دی میں اکبر دے بابے نو مارنا ہے جدو اس آنکھے نا میں اکبر دے بابے نو مارنا ہے اس وقت میری سیڑ نے ہوتے ڈٹھے جدے مولا غازی دا سارا ہی میری سیڑ دی آواز آتی ہے عباس میرا بھرا بازار نہ مری وے جس وقت اتنی گل کی اس وقت مولا غازی دی آواز آتی ہے جی میں آج حکم دیتا ہی میں کربلا فرما میں بسم اللہ کرا مولا پاک میں مجرد آئے کر کرون علامہ حسین دی راضی میں بسم اللہ کرا یزید دی زوجہ جدہ نائے کیتا پس ایک روایت انہوں پتہ لگے بازار اس کہہ دیا ہے کنیز دے پاس دیکھ کیا دیا جلدی کر پتہ کر کے آ بازار اس کون کہہ دین تے کتھو دے بستے مادمی دے نال گلے کنیز کافی دیر دے بعد واپس گئی ہے ہندہ دیکھ کیا دیا ایڈا سال دیر کیوں لائیے کنیز دیکھ کیا دیا مالکن میں مر گئی ہوں وہاں بازار دا ماحول نہ نکھا ہوئے میں بسم اللہ کرا یہ میں نے اتنی گل کی دی ہے نا کہ میں ہندہ دیکھ کیا دی دسات صحیح ٹھٹھا کی دیکھ کیا دی بالکن عجیب قافلہ آیا ہے جے ہر کہیں نو روائے یہ دعا کہنا عجیب قافلہ ہے جے ہر کہیں نو روائے ہندہ دیکھ کیا دی کوئی نشانی دسا ہندہ دیکھ کیا دی بالکن میں مر گئی ہوں منظر نہ بیکھیا میں دیکھ کیا یا دنیا پانی رون دیئے اور رات رون دے میں بسم اللہ کرا آئے کر کے رون اللہ حسین دی راضی ہوئی میں دیکھ کیا دی دسا کوئی اور نشانی میں دیکھ کیا دی مالکن عجیب قافلہ نٹھے ایک ایک رسی ہے ستارہ ستارہ گردنانا مالکن جدو وڈیاں ٹوٹیاں ٹکیاں جھڑ جھڑ پاؤں گے 4 سال دی کہہ دڑے جدے کنا تازہ خونے رو سارا تے نیلے کالے داغے نا جڑی مولی سان دے پاس دیکھ کیا دی بابا میں تھک پئی آئے کر کے رونا لما حسین دی راضی ہوئی میں دیکھ کیا دیا اور کچھ نشانی دیکھ کیا دیا مالکن میں قرآن سنتی رہیا میرا پڑھنا سوکھ ہے توڑا سننا سوکھ ہے جدو آکھس میں قرآن سنتی رہیا ہندہ دیکھ کیا دیا اللہ مان آکھجنا میرے پیران جیسا قرآن کوئی کہنا وچ نہیں پڑھدا اس وقت دیکھ کیا دیا مالکن میں پتہ ہے توڑے پیر مسلح تے بے کے پڑھ دے اس توڑے پیر مسلح تے بے کے پڑھ دے اس توڑے پیر مسجد تے بے کے پڑھ دے اس مالکن جس کاری دا قرآن میں سن کی آئیاں نا منزل بدھائی ہوں دے جیندہ داڑ نال کوئی نہیں سارے لوگ نظات قرآن دا پڑھ دے جیندی بہنے جڑی اگاں ود کیا دینے پڑھ قرآن بتا میرا پردہ بچ پوے میں بسم اللہ کرا رونا لے جڑے ملے اتنی گل سنیے ہندہ کنیز دے پاس دیکھ کیا دیا جلدی کر یزید نو آگ بازار بند کراوے پردے بڑھاوے میں کہہ دیا دا سلام کرنا ہے رونا لے میں مرون جائے جملہ میں نہ پڑھا مقدمین پڑھتے ہوندے آئے نہ پانی کیتے لگ گیا کناتا حریر دیا مٹی تے بہ گیا بہڑی شبیر دیا رونا لے کنینا ننا جرمٹ جیتا ٹر پئی ہے رونا لے جویں جوالی سین دی نظر پئی ہے میری سین دی آواز آندی ہے اماں منگ دعا زمین پھٹ ونجے میں مار ونجا رونا لے اس وقت میری سین دی آواز آندی ہے بچڑا کربلا لٹ پئی تیرے بھرا مارے گئے پتر مارے گئے موت نو منگی شام غریباں
چادر کوئی نہیں موت نو مکی کوفے دے بازار چسگر دیماد بازو دے پتھر لگے موت نو مکی بچڑا ہونڈ سا موت کیوں منگنی ہے میری سین دی آواز آنی ابا سامنے میں کھو آندی پئی ہے جڑی میرے گھر دے برتن دھوندی رہی ہے روڑا لو ہندہ قریب آکے بہ گئی ہے میں مر بنجا جملہ میں لپڑائی میں کرسی تے بہ گئی ہے روڑا لیو گل ہے جڑی کنی لائی او کرسی تے جڑی کہنا دیوارے دی آئی مٹی تے بہ آئے روڑا لیو کرسی تے بہ گئی ہے سب کتاب میں لکھے میں موڑے لاکیاں دیئے بی بی بے آئیے بلا دیا کنہ اسارا او کہتے بی بی تیرا اصل وطن کیڑا جڑے میں نے اتنی گل کی میری سین دی آواز آئی ہے من بلد المدینہ او کمانا جے مدینے دی نون نہیں مکی سکتت ہندن انل کرسی ہندہ کل کرسی چھوٹ گئی ہے مٹی تے بہ گئی ہے روڑا جا میری سین دی آواز آئی ہے مٹی تے نہ باؤ تو مٹی تے بھانے میرا چالیاں بھیڑیاں میں چکلہ رہ گئی ہے او نہ میرے پتر ٹکڑ تے ضربہ ماریاں نیدہ دیکھیاں دی بی بی جس مدینے دا نا چاہیے اس مدینے جو میں قرآن پڑھتی رہی جہنے کوئی قرآن پڑھتی رہی اندے گھر دے برتن دھوندی رہی تیریاں قیدہ چھوڑسن تو مدینے ویسے جا کے جیسے جنی دیر بیٹھی رہی ہے مٹی تے بیٹھی رہی ہے دیکھیاں دی بی بی جس مدینے دا نا چاہیے مدینہ وڈا سارا شہر میں دیکھیاں دی بی بی ایڈسا محلہ کہڑے میری سین دی آواز آئی ہے محلہ بنو ہاشم روڑا لے تڑپ کیا لیا جب بنو ہاشم دے رمڑا لیا وقت سا گھر کتے ہی میری سین دی آواز آئی ہے جدو روزہ رسول دا سایہ میرے گھر تو میں روڑا لے تڑپ گئی ہے قریب آئی دیکھیا دی بی بی منت لا میرے چند سوالہ دا جواب دے اس وقت میری سین دی آواز آئی ہے دھیان نال پوچھے میں لٹی گئی میرے بھرا مارے گئے میں بسم اللہ کرا رونا لو قریب آئی دیکھیا دی بی بی میرا پہلا سوال ہے تعریفین علی ابن ابی طالب ایڈسا میرے مولا علی نو جان دیئے یا کوئی نہ میری سین دی آواز آئی ہے جی میں جان دیا جی کوئی نہیں جاندا رونا لے اگلا سوال پوچھا میری سین دے ڈٹھا جی دے بھرا دی سانگ آئی رونا لے ہندہ نو کوئی بول پوڑ لگ پہنڈے کیا دیا بی بی منت لاوے اگلے سوال دا جواب ایسا دے میں رو کیا دی پیا بی بی جس وقت دی تو آئی ہے شام اداس ہو گئی ہے رونا لے قریب آئیے کند نال مولا کیا دیا بی بی منت لاوے اگلے سوال دا جواب ایسا دے میں جڑے ویلے آکے ایسا دے میں کند نال مولا کیا دیا بی بی اتارے فینا زینب بنت